السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ARTK اردو چینل. ہمارے اور آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ پر ہوتے ہیں اور اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, ہمارے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے, ہم پاز کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں. جب اسے دیکھ کر فارغ ہوتے ہیں تو ہم کافی ایموشنل فیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم کافی ٹائم تک اس ویڈیو کے بارے میں سوچتے ہیں. ہماری زندگی کے کافی دفعہ کئی عرصے اس ویڈیو کے بارے میں, اس کانٹینٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر جاتے ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ ہمیں جا کر پتہ چلتا ہے وہ جو نیوز تھی وہ فیک تھی, یہ وہ نیوز ہمیں جس طریقے سے دکھائی گئی تھی وہ اس طریقے سے تھی نہیں. اس وقت ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اسی بات کو ایک مصنف نے جس کا نام ریان ہالیڈے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے, جس کتاب کا نام ہے ٹرسٹ می آئی ایم لائنگ, یقین مانو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس میں وہ میڈیا کس طریقے سے ہمارے ساتھ کھیلتا ہے, میڈیا کا 89% کانٹینٹ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے اس کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, پاپولیرٹی حاصل کرتا ہے, یہ بتایا گیا ہے. ایسا ہی کل میرے ساتھ بھی ہوا. میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے ایک ویڈیو نظر آتی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بھی آ رہی ہوگی, اس کی پوسٹ جس میں لکھا ہوا ہے کہ نون لیگ کی سابق MNA جن کا نام ہے نازیہ راحیل, یہ ایک شخص پر, ایک بوڑھے شخص پر ہاتھ اٹھاتی ہیں, انہیں بار بار تھپڑ مارتی ہیں. مگر اس ویڈیو کے اندر آڈیو نہیں, ایک میوزک چلا دیا گیا ہے. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ عورت اس شخص کو بے دردی سے مار رہی ہے. اس کے بعد لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا کے لکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ کس طریقے سے نون لیگ کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ PTI نے اسے اپنا ٹکٹ دیا ہے, تو پھر لوگ PTI کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں جو اس طریقے سے بوروں پر مظالم ڈھاتے ہیں. اس ویڈیو کو کافی زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی سوشل میڈیا پر, مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو بغیر ریسرچ کیے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیا, اور کوئی تحریک یہ لکھتی ہے کہ بھائی یہ دیکھیے آپ ہمیں ووٹ دیجئے, MNA یہ نون لیگ والے PTI والے یہ کام کرتے ہیں, یا کوئی کہتی ہے کہ دیکھیے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ ہمیں ووٹ دیجئے. میں کسی بھی جماعت کی اس ٹائم پہ جو ہے وہ مخالفت نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی جماعت کا ساتھ دے رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو یہ بتانے لگا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمارے ساتھ کس طریقے سے کھیلتا ہے. کسی بندے نے اس پوری ویڈیو میں یہ غور نہیں کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ نازیہ راحیل ہے جبکہ اس کے چہرہ بھی نہیں دکھ رہا, اور نہ اس ویڈیو کے اندر کوئی آڈیو ہے. یہ کوئی جا کے اس پہ تحقیق کرے کہ آیا یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں. جب میں نے اس ویڈیو کے بارے میں ریسرچ کی تو پتہ چلا یہ ویڈیو پاکستان کی نہیں ہے, یہ تو ویڈیو بھارت کی ہے, اور اس کی جو آڈیو ہے وہ اردو میں ہے ہی نہیں, کسی اور زبان کے اندر ہے. تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے جو اوریجنل ہے آڈیو کے ساتھ. ترہاڑی ہوں کئی روڑی سا ہاں جو بولی جا بیچا دم ہم کرو چھوڑا ورنہ کیئی پولیس مت جاؤ برابر ہلو نٹی کہو ہوں کئی نے لے آؤ એને EM કેફ માં નામ કર્યું તો માથું વાટી નાખીશ હોય નથી કર્યું બાપા માથું વાટી નાખીશ, ધ્યાન રાખજે. આ પૂછું જો હા મેં કર્યું, હાલો પછી હવે કર્યું ને બોલો ને એની મોટે મારા ભાઈને جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس ویڈیو کا تعلق بالکل بھی ایسا نہیں تھا جیسا ہمیں بتایا گیا. نہ یہ ویڈیو پاکستان کی تھی, نہ یہ عورت وہ تھی جو ہمیں بتائی گئی تھی, اور نہ یہ بوڑھا شخص کوئی مظلوم تھا. یہ ایک جعلی پیر تھا جو لوگوں کی عزتیں لوٹتا تھا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا, جن من بلاتا تھا. صرف اور صرف یہ تھا جس پر اسے مارا جا رہا تھا. پر پھر بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو بنانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کسی پارٹی کو ڈیگریڈ کروں اور کسی پارٹی کا ساتھ دوں. اس سے صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میڈیا ہمارے ساتھ کس طریقے سے کھیلتا ہے. ہم اس چیز سے صرف یوں ہی بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کر لیں, اگر ہم اپنے یوتھ پر محنت کریں اور انہیں ایجوکیشن کی طرف لائیں, انہیں ایک رائٹ وے آف لائف دکھائیں. یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم مل کر کوئی اچھا قدم اٹھائیں. یہ جب بھی ممکن ہے جب ہم ہر ایک کو ایجوکیشن کی طرف لائیں. یہ جب بھی ممکن ہے جب ہم اپنے آنے والی نسل کی پلاننگ آج سے کرنا شروع کر دیں. تو اگر آپ کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اسے شیئر کرنے سے پہلے 1000 دفعہ یہ سوچئے گا
आया वो सच है भी या नहीं। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो प्लीज आप उसे शेयर भी मत कीजिए। जो रिसर्च कर सकता है वो इस पे वीडियो बनाए और लोगों को असलियत दिखाए। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हम मीडिया के वार से जब ही बच सकते हैं जब हम आज से अपने आने वाले मुस्तकबिल की एजुकेशन की प्लानिंग करेंगे। तो एजुकेट दी पाकिस्तान। खैर आप लोगों के साथ भी ऐसा हजारों दफा होगा कि आपने कोई न्यूज पढ़ी या सुनी हो और उसने आपको इमोशनल कर दिया और बाद में जाके पता चलता है वो फेक न्यूज है। तो आप कमेंट में उस न्यूज के बारे में लिखिएगा। और मैं वीडियो 15 दिन में एक दफा डालता हूँ। ज्यादातर मैं अपने सोशल मीडिया पर जो एक्टिव होता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो करें, ARTK उर्दू, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ये मेरा एक और चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कृपया करके आप लोग लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है।